نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں، صرف ہم ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ آج ہم سورہ المائدہ کریں گے، سورہ نمبر 5 ہے سورہ المائدہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، عہد اور پیمان کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جن کا ذکر آگے کیا جا رہا ہے، مگر احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہ جانو۔ اللہ حکم دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ حرم میں قربانی والے جانوروں کی، اور نہ پٹے بندھے ہوئے نیاز کے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر کی طرف آنے والوں کی، جو اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ اور جب تم احرام کی حالت سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو، اور کسی قوم کی دشمنی کی اس نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے، تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2 تھی یہ، اب آیت نمبر 3 سورہ المائدہ۔ تم پر حرام کیا گیا مردار یعنی مرا ہوا جانور، اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جو مر گیا ہو گلا گھونٹنے سے یا چوٹ سے یا اونچے سے گر کر یا سینگ مارنے سے، اور وہ جسے درندے نے کھایا ہو مگر جسے تم نے ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور یہ کہ تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج منکر یعنی انکار کرنے والے تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے، بس تم ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ پس جو بھوک سے مجبور ہو جائے لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 4 سورہ المائدہ۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے، کہو کہ تمہارے لیے ستھری چیزیں حلال ہیں یعنی صاف ستھری، اور شکاری جانوروں میں سے جنہیں تم نے سدھایا ہے انہیں ٹرین کیا ہے، تم انہیں سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا، پس تم ان کے شکار میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے پکڑ رکھیں، یعنی جانوروں کو ٹرین کیا جاتا تھا، وہ شکار کر کے لاتے تھے، تو وہ حلال بتایا جا رہا ہے۔ اور ان پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرو، اللہ بے شک جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے سب ستھری چیزیں حلال کر دی گئیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور حلال ہے تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں مسلمان عورتوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو، اس طرح کہ تم نکاح میں لانے والے ہو
نہ اعلانیہ بدکاری کرو اور نہ خفیہ آشنائی کرو، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ آیت نمبر 4 اور 5 تھی۔ اب آیت نمبر 6 سے سورہ المائدہ۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنے تک دھو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی استنزا سے آئے یا تم نے عورت سے صحبت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب آیت نمبر 7 ہے سورہ المائدہ، اور 7 سے، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے اس عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے لیا ہے جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات تک جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے قائم کرنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اس پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کرے تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھ کو روک دیا، اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ آیت نمبر 7 سے 11 تک تھی۔ اب آیت نمبر 12 سے سورہ المائدہ۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار مقرر کیے، ان کے 12 قبیلے تھے نا۔ اور اللہ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو قرض حسن دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا، اور تمہیں ضرور ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پس تم میں سے جو شخص اس کے بعد انکار کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پس ان کی عہد شکنی کی بنا پر ہم نے ان پر لعنت کر دی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو کچھ انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے ہیں۔ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اور تم برابر ان کی کسی نہ کسی خیانت سے آگاہ ہوتے رہتے ہو، سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ انہیں معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 12 سے 13 تھی۔ اب آیت نمبر 14 سے سورہ المائدہ۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، یعنی عیسائی، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، بس جو کچھ انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھلا بیٹھے، اور ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور آخر اللہ انہیں آگاہ کر دے گا اس سے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ آیت نمبر 14 تھی یہ۔ اب آیت نمبر 15 سے، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے،
وہ کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور وہ درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک ظاہر کرنے والی کتاب آ چکی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طالب ہیں، اور اپنی توفیق سے انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا رہا ہے، اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا ہی تو مسیح ابن مریم ہے۔ کہو پھر کون اختیار رکھتا ہے اللہ کے آگے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 15 سے 17 تک تھی ہیں، اب آیت نمبر 18 سے 19 تک سورہ المائدہ۔ اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ تم کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے ایک آدمی ہو۔ وہ جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے، وہ تمہیں صاف صاف بتا رہا ہے کہ رسولوں کے ایک وقفہ کے بعد، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ بس اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 20 سے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو، اور اس نے تمہارے اندر نبی پیدا کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، اس پاک زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ کی طرف نہ لوٹو ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں ایک زبردست قوم ہے، ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم داخل ہوں گے۔ دو آدمی جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور ان دونوں پر اللہ نے انعام کیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم ان پر حملہ کر کے شہر کے فاٹک میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم کبھی وہاں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، بس تم اور تمہارا خداوند دونوں جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، اپنے اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر میرا اختیار نہیں، بس تو ہمارے اور ان نافرمان قوم کے درمیان جدائی کر دے۔ اللہ نے کہا، وہ ملک ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دیا گیا، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، بس تم اس نافرمان قوم پر افسوس نہ کرو۔ یہ آیت نمبر 20 سے 26 تھی۔ اور انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سناؤ۔ جب کہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی
اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف متقیوں کی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہان کا رب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی لے لے، پھر تو آگ والوں میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا۔ پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر خدا نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کریدتا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس نے کہا کہ افسوس میری حالت پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ وہ بہت شرمندہ ہوا۔ آیت نمبر 27 سے 31 تک تھی۔ اب آیت نمبر 32 سے۔ اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس سے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک شخص کو بچایا تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو بچا لیا۔ اور ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلے احکام لے کر آئے، اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کیا جائے اور وہ سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پیر وپریت دشا یعنی اپوزٹ سمت سے کاٹے جائیں، یا انہیں ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ یہی ان کی رسوائی دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں تمہارے قابو پانے سے پہلے تو جان لو کہ اللہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 32 سے 34 تک تھی۔ 35 سے سورہ المائدہ۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور ہو تاکہ وہ اسے فدیہ میں دے کر قیامت کے دن کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں مگر وہ اس سے نکل نہ سکیں گے، اور ان کے لیے ایک مستقل عذاب ہے۔ اور چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، کمائی یعنی جو بھی انہوں نے کام کیے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی تو اللہ بے شک اس پر توجہ کرے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے؟ وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 40 تک تھی یہ۔ آیت نمبر 41 سے 41۔ اے پیغمبر، تمہیں وہ رنج میں نہ ڈالیں جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، چاہے وہ ان میں سے ہوں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے
ان میں سے ہوں جو یہودی ہیں، جھوٹ کے بڑے سننے والے دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس نہیں آئے، وہ کلام کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم ملے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ ملے تو اس سے بچ کر رہنا، اور جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو تم اللہ کے مقابل اس کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے نہ چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 41 تھی، 42 سے 43۔ وہ جھوٹ کے بڑے سننے والے ہیں، حرام کے بڑے کھانے والے ہیں۔ اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو چاہے ان کے درمیان فیصلہ کرو یا انہیں ٹال دو۔ اگر تم انہیں ٹال دو گے تو وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان کے درمیان انصاف کے مطابق فیصلہ کرو، اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ کیسے تمہیں حکم بناتے ہیں، حکم یعنی جو فیصلہ کرتا ہے، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جن میں اللہ کا حکم موجود ہے، اور پھر وہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 44 سے، بے شک ہم نے تورات اتاری ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق خدا کے فرما بردار انبیاء یہودی لوگوں کا فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کے درویش اور علماء بھی، اس لیے کہ وہ خدا کی کتاب پر نگہبان ٹھہرائے گئے تھے اور وہ اس کے گواہ تھے۔ بس تم انسانوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو کچھ مولیوں کے عوض نہ بیچو، اور جو کوئی اس کے موافق حکم نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو وہی لوگ منکر ہیں۔ اور ہم نے اس کتاب میں ان پر لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر۔ پھر جس نے اسے معاف کر دیا تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو شخص اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا تصدیق کرتے ہوئے اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی، اور ہم نے اسے انجیل دی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی اپنے سے اگلی کتاب تورات کی، اور ہدایت اور نصیحت ڈرنے والوں کے لیے۔ اور چاہیے کہ انجیل والے اس کے موافق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں اتارا ہے، اور جو کوئی اس کے موافق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 48 سے، اور ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی پچھلی کتاب کی، اور اس کے مضامین پر نگہبان۔ بس تم ان کے درمیان فیصلہ کرو اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک طریقہ ٹھہرایا، اور اگر خدا چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اللہ نے چاہا کہ وہ اپنے دیے ہوئے حکموں میں تمہاری آزمائش کرے۔ بس تم بھلائیوں کی طرف دوڑو، آخرکار
تم سب کو اللہ خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں آگاہ کر دے گا اس چیز سے جس میں تم اختلاف کر رہے تھے، اور ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور ان لوگوں سے بچو کہ کہیں وہ تمہیں پھسلا دیں تمہارے اوپر اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے۔ بس اگر وہ پھر جائیں تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، اور یقیناً لوگوں میں سے زیادہ آدمی نافرمان ہیں۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہیں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 1 سے 50 تک تھی یہ۔